اب میں دعوت دوں گا جناب ظفر سعدی صاحب کو، جو بابا جان کے خلیفہ مجاز ہیں فیصل آباد سے، وہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جناب ظفر سعدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، اور آپ حضرات ان سے واقف ہی ہیں، لیکن اہمیت ہے ان باتوں کی، اس بنا پہ ان کی ایک طرح سے یعنی تکرار کرنی چاہیے، ایک دفعہ پھر اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہو۔ ہم انسانوں میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک اثر پذیری ہے کہ ہم دوسروں کے اثرات جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر اثر اندازی ہوتی ہے، ہم دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں ہم نے اپنے دین کی جو ہدایات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایسے اثرات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور وہ ہمارے دین کے لیے اور دین کی بنیاد پر جو اخلاق اور جو تہذیب پیدا ہوتی ہے اس کے لیے مضر ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم نے اپنا زور لگانا ہے۔ اور یہی بات آگے خواتین کو، بچوں کو، اور جو بھی لوگ ہمارے دائرہ اثر میں ہیں ان تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے کہ ہر وہ اثر جو ہماری شخصیت کے اوپر پڑ رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ بلا پرکھے ہم اس اثر کو قبول کر لیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے کہ جو بھی مواصلات کے اور یہ جتنی بھی ترقی ٹیکنالوجی کی ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ جو اثرات ہیں یہ بہت، تو اب وہ ہم اگر اس طرف توجہ نہیں کریں گے، اس میں بہت ساری آسانیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ایسا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ توجہ کے لائق ہے، اس لیے کہ بالخصوص سوشل میڈیا جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ غیر معمولی کشش کا سامان ہے، اور جس کی بنا پر ہر شخص جو ہے وہ اسے اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ محال ہے۔ لیکن اس پہ جو کچھ آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں، اور بالخصوص اس کی عادت جو ہے، پہلے جیسے ہم مطالعہ کرتے تھے یا کوئی، تو یہ ایک پختگی کی عمر کو پہنچ کر ہم کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ نہایت چھوٹی عمر میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ ہماری ماؤں کی نسبت ہماری بیویاں کمزور ہیں، ہماری بیویوں کی نسبت ہماری بیٹیاں کمزور ہیں، آگے ہماری بیٹیوں کی اولادیں، اب وہ بہت ہی چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں بچیاں تو وہ ان کو موبائل دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے بغیر تو وہ کھاتا ہی نہیں ہے، تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو ایک موبائل دے دیں گے تو ٹک کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ منظر دیکھ کر اس طرح بھی پیدا ہوتا ہے، اور اپنے ہاں میں مسلمان کو کہتا بھی ہوں کہ آج وہ چھوٹا بچہ ہے وہ کارٹون دیکھ لیتا ہے، بچوں کے پروگرام دیکھ لیتا ہے،
تو وہ ساری عمر ایسے اس پہ تو نہیں رہے گا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی دلچسپیاں جو ہیں وہ اپنی عمر کے حساب سے بدلتی جائیں گی، اور پھر وہ ایسی چیزیں بھی دیکھے گا تو کون اس کو روکے گا. لیکن وہ اتنا یعنی طاقتور چیز ہو گئی ہے، اور کہ اب وہ مائیں کہتی اچھا چل جب ہوگا بڑا یا جو بھی ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. اس وقت تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. بچہ تو بیٹھتا ہی نہیں اس کے بغیر، بچہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا. تو بھائی پہلے بھی سارا کچھ یہ سارے بچوں کی پرورش ہوتی تھی، یہ سارے مراحل جو ہے وہ طے کیے جاتے تھے. لیکن اب وہ یہ جو آسانیاں ہیں اس سے پھر یہ ساتھ ساتھ یہ جو خطرات ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے دین کے خلاف اور ہمارے جو حیا کا جو ہمیں درس دیا جاتا ہے اس کے خلاف اتنا زیادہ مواد اور اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنی آسانی سے وہ بچہ جب اگر اس کے سامنے اس خطرے کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں تو پھر یہ آگے چل کر کے ان سے ان باتوں کو چھڑانا جو ہے وہ بہت بہت دشوار ہو جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کام یہ جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ ان کے اخلاق جو ہیں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر حیا جو ہے اس کی کمزوریاں اگر واقع ہوتی ہیں تو پھر یہ کتنی سنگین بات ہوگی، یہ کتنی بڑی بات ہوگی. حیا کی کیا اہمیت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ اہل فہم کا مجمع ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ بندہ نکل جاتا ہے، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اب اگر وہ یہ سارے خطرات ہیں اور ہم اس کو بہت ہی ہلکا پھلکا لیتے رہے تو پھر آگے چل کر کے کیا ہوگا. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اپنی جد و جہد، اپنی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی بچیں فواہش و منکرات سے، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو اور اپنے زیر اثر اپنے چھوٹوں کو ان سے بچانے کی کوشش کریں. اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں دین کا فہم اور جو یہ اس کی اور اخلاق کی اہمیت جتنا اس کی فہم بوجھ اٹھائے اتنا اس کو یہ تربیت جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا پورا زور لگائیں اس بات کے اوپر کہ آسانی سے ہم جو ہے نا وہ ہتھیار نہ ڈال دیں کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں رہا. یہ جو شکست خوردگی ہے اس سے ہم نے بچنا ہے. جتنا بھی مشکل کام ہے لیکن بہرحال ان کا ایمان تو بچانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ توجہ کریں بھی اور توجہ کرائیں بھی. اس لیے دوسری چیز ہے اثر اندازی. جس طرح دوسروں کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں ایسے ہی ہمارا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. اس بات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اثر جو ہے دوسروں کے اوپر منفی پڑ رہا ہے یا مثبت پڑ رہا ہے. اس بات کو بھی جتنا ہم جیسے ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارا دائرہ اثر بڑھتا چلا جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں لیکن بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم شادیاں ہو جاتی ہیں، اب بیوی بچے ہم سے متاثر ہوتے ہیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کا اثر وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مثالی شخصیت ان کی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جب انہیں اسکول کالج میں داخل کرتے ہیں تو اساتذہ جو ہیں یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اساتذہ کے اثرات جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے دوستوں کے اثرات. تو پھر ان کا اثر جو ہے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا اثر وہ پھر بڑھنے لگ جاتا ہے. اور جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی شعبے میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں تو اس اعتبار سے پھر ان کا ایک دائرہ اثر بنتا ہے. تو خاص طور پر جیسے علماء ہیں ان کا اثر، اساتذہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں، صحافی ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے اثرات دوسروں کی نسبت زیادہ معاشرے کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں.
تو ہم نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ میرا اثر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر کس طرح کا پڑ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ میرے اندر اگر برائی ہے تو اس کا اثر میری ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ میری ذات سے نکل کر کے دوسروں کے اوپر بھی جائے گا۔ تو اس بات کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے، اور یہ بات بھی سکھانی ہے دوسروں کو کہ جو ہے وہ ہمارا اثر دوسروں کے اوپر کیسا پڑ رہا ہے۔ اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پوچھ ہوگی۔ جو بھی ہم ایک معاشرے میں ہمارا ایک رول بن جاتا ہے، تو وہ رول ہم نے کس طرح سے ادا کیا، اس بات سے بھی غفلت نہیں اختیار کرنی کہ ہم کون سے اثرات قبول کر رہے ہیں، اور اس بات سے بھی غفلت ہم نے اختیار نہیں کرنی کہ کون سے اثرات ہم دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ بعض اوقات غیر شعوری طور پر ہم برے نقصان دہ اثرات جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ باتیں ہوتی تھی، خدا نہ خواستہ کسی میں کوئی بری عادت ہے، ایک آدمی سگریٹ ہی پیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا کہ بھئی میرے بچے نہ دیکھیں، وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی برا کام ہوتا تو ہمارے ابا جان نہ کرتے۔ تو اس طرح سے پہلے یہ چیزیں زیادہ تھیں، یہ دن بدن اب جو ہے یہ کم ہو رہی ہیں۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو وہ برائی صرف مجھ تک نہیں رہے گی، بلکہ وہ میری ذات سے نکل کر کے دوسروں تک بھی جائے گی۔ تو زیادہ بات کی ضرورت نہیں، بس مختصر یہ ہے کہ اثر پذیری اور اثر اندازی، ان دونوں چیزوں میں دینی ہدایات جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں، ہم ان کے پابند ہیں، تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم پھر بند ہو گئے کہ ہم پاکستانیوں کی یہ بہت زیادہ عادت ہے کہ ہم بہت زیادہ سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم لوگ برائی بھی کرتے ہیں، تنقیدیں بہت زیادہ ہم کرتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں ان کے اندر یہ خرابی ہیں، بیوروکریسی میں یہ ہیں، آرمی اس طرح کرے، فلاں اس طرح، یہ ایک ہمارا اب ایک درجے میں بہرحال ہمارا ملک ہے، ہمیں دلچسپی تو ہوگی اپنے حالات سے، لیکن اس کو کسی کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بہت طویل وقت، بعض اوقات گھنٹے جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ تو توجہ اس بات کی طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اور ناقدانہ نظر جو ہے وہ دوسروں پر ڈالنے کی بجائے اپنی ذات کے اوپر ڈالیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاق کی کیسی کیسی کمزوریاں باقی ہیں، ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے، تو ہم ایک اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ملک کے لیے، تو وہ ایک بہتری کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے جو بہتری کا راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح احوال جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار کے اوپر کسی طرح سے قابض ہو جائیں، اور جب ہمارے پاس اقتدار آئے گا تو ہم لوگوں کو ٹھیک کر دیں گے، اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ افراد کے اندر کام کریں، اور لوگ اچھے ہوں گے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ اوپر تک جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف اور اندر سے باہر کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی باہر سے کوئی قوت حاکمہ ہمارے اندر ہوگی تو سب لوگ جو ہیں وہ سدھر جائیں گے۔ تو اگر کوئی خوف سے کام کیا جائے تو وہ مجبوری کی حد تک ہوتا ہے، لیکن سوچ بدلی جائے، جو ہمارے دل کے اندر آرزویں تمنائیں پلتی ہیں، کیا ہمارے اندر مقاصد ہیں، کیا ہمارے اندر عزائم ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ان کی اصلاح ہوگی تو پھر ہمارا باطن بھی
درست ہوگا اور ظاہر بھی درست ہوگا اور اس کا ایک مجموعی اثر ہمارے معاشرے پر پڑے گا۔ معاشرہ جو ہے یہ افراد ہی کے مجموعے کا نام ہے، افراد سدھر جائیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ تو ہم جب بھی ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو ان کا رخ جو ہے وہ اس طرف پھیریں کہ بھئی ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ میں ناقدانہ نظر جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالوں، اپنے گریبان میں جھانکوں کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا بزرگوں کے ساتھ تعلق میں، ابھی تک جو ہیں وہ رضائل ہی نہیں گئے، ابھی تک اخلاق ہی نہیں درست ہوئے، ابھی تک نظریں ہی نہیں قابو میں آئیں۔ یہ سوچنے کا طریقہ ہمیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سکھا کے گئے ہیں کہ ہم میں ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا جائزہ لے، اور اتنے بڑے بڑے عیب ہوتے ہوئے بھی وہ بس ہر وقت جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تبصرہ آرائی جو ہے وہ کرتا رہے کہ فلاں جو ہمارا طبقہ ہے معاشرے کا اس کے اندر یہ خامی ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہم سالکین کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ دھیان اپنی اصلاح کی طرف ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارے اندر جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بیان فرمائے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں بھی نہیں، اگر ہیں تو کتنے کمزور حالت میں ہیں، اور ہمارے اندر جو اخلاق حمیدہ ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور بہت ہی ناپسندیدہ اخلاق، بڑی مذمت جن کی آئی ہے، ابھی تک اتنی عمریں گزر گئی بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے، تو ابھی تک وہ برے اخلاقی ہم میں نہیں نکلے، اور ہم بیٹھے ہیں سارے جہان کا جائزہ لینے اور ان پر تبصرہ آرائی کرنے اور ان کی مذمت اور کرنے اور ان کی ملامت میں ہمارا وقت جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر بعض چیزیں ہیں، چونکہ ہم سب اس کے عادی ہو رہے ہیں، تو بہت سی ایسی فضول جو ہے نا بحثیں وہاں چھڑی رہتی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو وقت ہے ہمارا اور ہماری توانائی ہے یہ لامحدود نہیں ہے، یہ محدود ہے، اس کو ہم جو ہیں ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنی توانائیوں کی حفاظت کریں، اور ایسی بحثیں جو بالکل ان کا کوئی ضرورت نہیں ہے، فقہی بحثیں ہیں جیسے، اب فقہی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی بات ہے، ہم احناف ہیں، جو ہمیں بتایا ہے وہ ہم اس پر عمل کر لیں۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ بھئی فلاں بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، میرے پاس یہ حدیث ہے، تو ان سے کہہ دے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے جو حضرات جو عمل کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور میں علمی اعتبار سے اس لائق نہیں ہوں کہ میں دلائل کا موازنہ کر سکوں۔ دلائل جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، اور دوسرے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، اور ان میں تحقیق جو ہے وہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مجھے اپنی پڑھی ہوئی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں، مجھے تو خشوع ہی نہیں حاصل۔ اب میں ان بحثوں میں پڑھتا رہوں کہ نماز میں یہ حید جو ہے یہ اس کی زیادہ دلائل ہیں یا اس کے دلائل زیادہ ہیں، وہ بالکل سیدھا بس اپنے جو ہے راستے پہ چلیں اور اس طرح کی بحثوں سے گریز کریں، اور جو بھی سوشل میڈیا کے اسکالرز ہیں ان سے بچیں۔ یہ تھوڑی سی ایک بات ایسی ہے کہ جس کی تھوڑی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اس میں سوالات ایسے ہیں جو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یا ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اٹک جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی کہ بھئی اتنے قابل لوگ ہیں تو ان سے ان کی قابلیت بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے، تو پھر ہم ان سے کیوں بچیں؟ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تنگ نظری نہیں سکھائی۔ اگر کسی کے اندر کوئی قابلیت ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یا کسی سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، فائدہ بھی دین سے ہوا ہے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ پھر بھی یہ مشورہ کیوں دیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو اسکالرز ہیں ان سے بچیں؟
اس وجہ سے کہ ہمارے ان سے کچھ بہت ہی اصولی اور بنیادی ہمارے جو ہیں وہ اختلاف ہے۔ یہ جو اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں یہ دو چیزوں کو کافی سمجھتے ہیں، ایک ذہانت، قابلیت، استعداد، اور دوسرے مطالعہ، بس یہ دو چیزوں کو کافی سمجھتے ہیں کہ مطالعہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں تو اس بنیاد کے اوپر وہ دین کی جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دین کے علم کی شرائط ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ہم جو ہیں ہمارا تصور یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا اور حضور پاک نے یہ الفاظ بھی پہنچائے، محفوظ بھی کرائے، یاد بھی کرائے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی محفوظ کیا جا سکتا تھا تحریری شکل میں وہ بھی کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تشریح، اس کی تبیین، اس کی تفسیر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ذریعے سے کروائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں پر ان باتوں کی واضح تشریح کریں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو حضور پاک نے صرف الفاظ نہیں عطا فرمائے، وہی نہیں منتقل کیے، بلکہ اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی توضیح بھی فرمائی ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا بدرجہ کمال۔ جب عمل کیا جاتا ہے تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، تو عمل سے پھر اور زیادہ جو ہے وہ تشریح پریکٹیکلی وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسوہ رسول اکرم جو ہے اس کے بغیر قرآن فہمی کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم قرآن کو اور حضور پاک کے اسوہ دونوں کو دیکھ کر کے نا چلتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اہل ایمان تھے حضور پاک نے ان کا تزکیہ فرمایا، کس معیار پر؟ قرآن مجید کے معیار پر، یعنی اخلاق کے اندر پاکیزگی وغیرہ یہ پیدا کرنا، اس کی کوئی کسوٹی تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ کسوٹی کیا تھی؟ یہ بھی قرآن تھی۔ تو قرآن کے معیار پر حضور پاک نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور ان کی تربیت فرمائی۔ اب یہ چار باتیں ہو گئی، ہم نے چاروں کو، یہ ہمارے دین کی علم کی بنیاد ہے۔ الفاظ بھی، حضور پاک کی تشریح بھی، حضور پاک کا ان کے اوپر عمل کرنا بھی، اور حضور پاک کا صحابہ کرام کی تربیت بھی کرنا قرآن پاک کے معیار کے مطابق، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اب صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ حضور پاک پر نازل ہوتے دیکھا بھی، حضور پاک سے ان کی تشریح بھی سنی، ان کو سمجھا بھی، اور حضور پاک کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد خود انہوں نے حضور پاک سے براہ راست تربیت پائی۔ تو اب ہم ان چاروں باتوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے آگے تابعین اور تبع تابعین، اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلا۔ وہ فہم میں قرآنی اور وہ فہم سنت جو ہے وہ آغاز ہی میں متعین ہو گئی، اور وہ پھر سلسلہ در سلسلہ آگے چلتی رہی۔ ہم اس قرآن فہم کے اور اس فہم قرآن، فہم سنت اور فہم دین کے پابند ہیں۔ اور پھر نہایت بڑے بڑے علماء، بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں والے، روحانی بلندی والے بھی، علمی بلندی والے بھی، متواتر ایسی شخصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے
امت کو عطا فرمائیں کہ جو اس کو آگے لے کے چلتے رہے۔ وہ اتنی زیادہ بڑی شخصیات تھیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی کمزوری والی بات ہوتی تو وہ اس کو قبول نہ کرتے۔ وہ حجت ہے ان کا دین کے اوپر قائم ہونا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اور تواتر سے ہر زمانے میں ہر جگہ پر مسلسل وہ موجود رہے۔ تو ایک طرف یہ ہمارا جو ہے تسلسل کے ساتھ 1500 سال سے ایک فہم دین چلا آ رہا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں کسی شخصیت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کی بات ہم خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس بات کے اندر جو ہے وہ ہماری حفاظت ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں شخصیات پیش کر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ قرآن و حدیث سے کوئی آواز آتی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تفسیر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے وہ اصل میں اپنا فہم قرآن پیش کر رہا ہے۔ تو اب ایک شخصیت کے فہم قرآن کو لیں یا 1500 سال سے جو علماء اہل سنت نے جو عقائد اور جو بھی فکری رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی ہر طرح کی قربانیوں سے اور کوششوں سے ہم تک پہنچائی ہے، اس کو لیں یا ایک شخصیت کو لیں یا چند ایک کو لیں؟ کون سا راستہ ایسا ہے جس میں ہماری حفاظت ہے اور جو احتیاط کا راستہ ہے؟ سلامتی والا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم مضبوطی سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر کاربند رہیں اور بالکل ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ باتیں نہ سنیں۔ اگر ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو یہ لوگ قابل بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو بات کہنے کا بڑا اچھا ڈھنگ ہوتا ہے، مؤثر بات کوئی کرے۔ اب وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ساری باتیں وہ غلط کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن کس موقع پر کون سی بات جو ہے وہ حق سے وہ انحراف وہ کر گئے ہیں، یہ ہم عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے بڑے گہرے فہم دین کی ضرورت ہے جو انتہائی تھوڑے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم اس رسک میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب ایک چیز جو ہے وہ بالکل یقینی انداز میں کہ جس کا حق ہونا سراسر واضح ہے، ہم اس کو نہ لیں، اور رسک والی جو بات ہے کہ کوئی بات، بہت سی باتیں ان کی ٹھیک ہوں گی لیکن کہاں وہ حق سے وہ انحراف انہوں نے کر لیا، تھوڑا کر لیا، زیادہ کر لیا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جس شخص کو بہت زیادہ گہرا علم نہ ہو وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ذہن میں وہ چیز اس بری طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ سال ہی نکلتی عمر بھر کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں حق سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اتنا بڑا رسک ہے، اس وجہ سے یہ مشورہ جو ہے نا وہ ہمارے بڑے ہم کو دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے اسکالرز جو ہے نا ان کو سرے سے سونے ہی نہ۔ یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخصیت جو ہے اس کے اندر بہت صلاحیت ہے اور بہت اچھے طریقے سے مؤثر طریقے سے اپنی بات پیش کر رہا ہے، تو پھر بھی ہم کیوں نہ سنیں؟ اس وجہ سے نہ سنیں کہ وہ باقاعدہ صحیح العقیدہ اہل حق سے اس نے باقاعدگی سے تحصیل علم نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو تسلسل کے ساتھ جو عقائد اہل سنت کے چلے آ رہے ہیں وہ انہوں نے باقاعدگی سے سیکھے ہیں، اور وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کی بات، میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی شخصیات روحانی اعتبار سے بڑی، علمی اعتبار سے بڑی، اور اتنی بڑی کہ امت جو ہے وہ ان کی بڑائی کے اوپر متفق ہے، مسلمہ وہ بڑے ہیں۔ بعض اوقات ان کے تفردات ہوتے ہیں، تفردات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک رائے ایسی ہوتی ہے کہ جو امت کے علماء کی عام رائے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔
بس یہ انسانی ذہن ہے، کوئی بات ان کو کوئی ایسی ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے جو وہ عام ہمارے جو علماء ہیں اور جو ہماری عقائد اور جو ہماری فکری نظام ہے وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان تفردات تک کو چھوڑ دیں، یا کوئی بہت بڑی ہستی ہے اور اس کا کشف ہے، اور وہ کشف جو ہے وہ ہمارے عام عقائد سے ہٹ کر کے ہے، وہ ہستی بہت بڑی ہے، اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اس کی بڑائی میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، سب مانتے ہیں، سب متفق ہیں، پوری متفق ہے کہ یہ بہت بڑی ہے۔ تو ایسے حضرات کے کشفیات تک کو چھوڑ دیا جائے، جو ہماری مین سٹریم علماء کی جو ہے بس سیدھا سیدھا اس کے اوپر چلتے جائیں، کوئی سکون راستہ ہے۔ یہ میں عام جو ہم لوگ ہیں سالکین میں ان کے لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، کوئی ایسے جیسے بابا جان تھے یا کوئی غیر معمولی علمی لوگ جو تھے، ان کی بات اور ہے۔ ہم جو لوگ ہیں، ہم اپنی توانائیاں جو ہے وہ اب تمام تر ان باتوں میں صرف کریں جن کا تعلق جو ہے وہ ایمان، ناقص ایمان کو کامل بنانے اور رذائل سے پاک ہونا، اللہ تعالیٰ کو پانے کی جد و جہد میں لگنا۔ ہم تمام تر اپنی توانائیاں اور تمام تر اپنے اوقات اور کوششیں اس پر لگائیں، یکسو ہو کر کے۔ علمی بہت سارے جھنجھٹ جو ہیں ان میں پڑھنے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، بالکل سیدھی سیدھی اپنی جو راہ ہے بزرگوں کی، علماء کی جو بتائی ہوئی، اس کے اوپر چلتے چلے جائیں، اور کوئی رسک والی بات نہ کریں۔ کوئی بات ذہنوں میں اٹک جائے، پھنس جائے، اور وہ ہم جو ہیں وہ اسی میں کئی آپ مثالیں ایسے دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی ایک الجھن پیش آتی ہے تو ایک طویل عرصے کے لیے وہ نکلتی ہی نہیں اس بندے سے۔ تو اس رسک میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس میں جو ہے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ذہنی تھوڑی سی آوارہ گردی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آوارہ گردی نہ کریں، لیکن ہم خود آوارہ گردی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم کہتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں، سنیں تو صحیح۔ یہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ مختلف الخیال جو لوگ ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہم سن لیتے ہیں، تو بعض اوقات ان سے بہت ہی زیادہ لمبا اور بڑا ہی گہرا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس سے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ چلائیں اور اپنے کام میں لگیں۔ یہ کام تو ساری عمر بھر کا ہے، یہ کام کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، ہم فارغ ہیں۔ کوئی ایسی منزل آتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو میں نے حاصل کر لیا ہے، جو میری منزل تھی میں نے پا لی ہے، آگے کچھ نہیں ہے؟ کوئی ایسی منزل آتی ہے؟ بتائیں۔ تو جو اصل کام ہے وہ پیچھے رہ جائے اور ہم ان جھنجھٹوں میں الجھ کے خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو کسی نقصان میں ڈال لیں، تو اس سے جو ہے وہ تمام جو سالکین ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی بہت چھیڑا جاتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے اندر جو سیاسی اختلافات ہوئے، اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تاریخ میں کسی صحابی کا کوئی ایسا طرز عمل جو ہے وہ اس کے ثبوت موجود ہیں، ریکارڈ پہ ہے کہ فلاں صحابی سے یہ بات ہوئی، تو اب ہم ان کو جو ہے وہ کیوں برا نہ کہیں؟ اس پر جب تاریخی حقائق موجود ہیں، یہ بہت زیادہ بحثیں چھڑتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے اور بہت سے مسائل ہیں جو وہاں چھیڑے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی کیا رائے ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کوئی بشری کوتاہی نہیں ہو سکتی، اگر انفرادی ہے تو حضور پاک کے فیض و صحبت سے
ان میں اگر کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا تو اس کے اوپر اصرار کرنے والے نہیں تھے، بہت جلد جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اور جو سیاسی اختلافات ہیں اس کے بارے میں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو اختلافات رونما ہوئے یہ نفسانیت کی بنا پر نہیں تھے، یہ اتحادی غلطی تھی۔ یعنی کسی کو ہم کہیں کہ اگر وہ خطا پہ تھا تو اتحادی خطا پہ تھا۔ اتحادی خطا کا کیا مطلب ہے سارے ہی جانتے ہیں، تھوڑی بہت وضاحت اگر کسی کو ہو تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ اتحادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن شریف میں یہ تو نہیں آئے گا کہ ہر زمانے میں یہ مسائل ہیں یا یہ شخصیات ہیں، ان میں یہ شخصیت حق پر ہے اور یہ حق پر نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے جو اصول ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان اصولوں کو ہم اس سچویشن کے اوپر اپلائی کریں گے اور اس سے ایک رائے بنائیں گے کہ دینی رائے جو ہے نا یہ ہے کہ اس آدمی کا ساتھ دیا جائے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اتحادی خطا۔ ویسے فقہ میں اتحاد کا اور مطلب ہے، یہاں اتحادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیاسی رائے یا کوئی مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایک لائن لی کسی نے، کوئی ایک موقف جو ہے وہ اپنایا، تو اس میں خطا اگر ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتحادی غلطی۔ نفسانیت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر کوئی حب دنیا نہیں تھی، ان کے اندر اقتدار کی خواہش نہیں تھی، اقتدار کی خاطر انہوں نے کوئی جان بوجھ کر دانستہ کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ بات یا یہ موقف جو میں نے اپنایا ہے یہ حق ہے۔ تو اس سے آگے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ نہ بڑھیں۔ اب جو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جب تاریخی حقائق موجود ہیں تو ان حقائق کی موجودگی میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی برائی کیوں نہ کریں، تو یہ کتنے رسک والی بات ہے۔ ہم جو ہیں وہ یہ تو بالکل متفقہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کا ادب جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے، وہ ہم سے بہت 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 اونچے اور بڑے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی، اب بعد والے کتنا بھی اونچے ہو جائیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات احادیث میں صحابہ کرام کی جو شان بیان ہوئی ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ کوئی بشریت سے بالکل پاک تو نہیں ہو گئے، اس کے باوجود ان کی اتنی شانیں بیان ہوئی، تو کیوں بیان ہوئی ہیں اس پر توجہ ہم کریں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور جو ہیں ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، تو فتح مکہ کے بعد بھی یہ دونوں کام ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا گیا اور قتال بھی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے انفاق کیا اور جن لوگوں نے قتال کیا وہ درجے میں بڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں یہ قتال کیا۔ تو اب یہاں بات مکمل ہو جانی چاہیے، پوری بات جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ جو ہیں ان کے درجات برابر نہیں ہیں، بعض صحابہ جو ہیں وہ درجات میں بڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا اور اس میں اضافہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ویسے بھلائی کا وعدہ تو ہم نے سبھی سے کر رکھا ہے، یہ ٹکڑے کا اضافہ ہے۔ اب وہ کون ہے جو اٹھ کے کہے کہ جی اس کلیت سے میں نے فلاں صحابی کو باہر نکال دیا ہے؟ کل کا لفظ تو اللہ بول رہے ہیں، کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی فلاں فلاں صحابی کو اس کلیت سے میں نے باہر نکال دیا؟
اب حسنہ کا وعدہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سبھی سے کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے بھی اور فتح مکہ سے بعد والوں کے لیے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کیا لفظ بول رہے ہیں؟ کل کا. اب حسنہ کا ترجمہ آپ بھلائی کر لیں اور جنت بھی کر لیں. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو جنت نہ ملے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھلائی ملی؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو یہ جنت کا بھی وعدہ ہے. تو جب وہ جنتی اللہ تعالیٰ ان کو قرار دے رہے ہیں تو پھر اب ان کا مقام، ان کی عظمت کا کیا کہنا، پھر کیا ٹھکانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ فرما رہے ہیں. حالانکہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے والے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ پہلے اسلام کے اوپر بہت سخت وقت تھا، اور جن لوگوں نے وہ مشکلات برداشت کی ظاہر ہے کہ ان کا درجہ زیادہ ہے. بعد میں قدرے آسانیاں ہو گئی. پہلے کفار کا بہت زیادہ غلبہ تھا اور بہت زیادہ تشدد اور ماریں سہیں اور بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. بعض کی جان تشدد سے گئی، زخمی ہوئے، گھروں سے وہ ان کو نکلنا پڑا. یہ ساری سختیاں جو ہیں ابتدائے اسلام میں تھیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جب جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور پاک کا سخت ترین حالات میں ساتھ دیا، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. بس یہ کہہ رہے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے بعد والوں کے، لیکن بھلائی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہے. تو پھر یہ جو آیت ہے یہ حضور پاک کے ایک طرح سے آخری زمانے کی ہے. تو آخری آیات میں ہے، یعنی تو اس وقت اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. تو اب ان آیات کا ہم لحاظ کریں یا ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کی بات سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کوئی برائی اگر ان کی کوئی ثابت ہو رہی ہو تاریخ سے تو ہم نہیں اس بات کو مانتے کہ اسے نہیں کہنا چاہیے، اسے نہیں کہنا چاہیے. کہنا چاہیے. یہ کتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ بعض لوگ پھیلاتے ہیں. تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے تو وہ بڑے ہیں اور اللہ کے معاملے ہیں ان کے ساتھ. ہم بس یہاں تک رہیں کہ اجتماعی معاملات میں، سیاسی معاملات میں جو ہے وہ اگر کوئی کسی کو ہم سمجھتے ہیں تو بس اتنی بات کریں کہ وہ نفسانیت سے بہرحال پاک تھے لیکن اتحادی اعتبار سے ان کو پتہ ہو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے. ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے 3 باتیں وہ کہی ہیں. ایک تو یہ کہ جناب علی اور جناب امیر معاویہ ان دونوں کے متعلق انہوں نے بعض نے کہا ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ خطا پہ تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگوں نے یہ انداز تعبیر اختیار کیا ہے کہ دونوں حق پر تھے، جناب علی زیادہ حق پر تھے. ادب کی وجہ سے یہ انداز تعبیر بھی اختیار کیا گیا. دوسرا یہ اختیار کیا گیا کہ ان کو جو ہے ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا گیا. حالانکہ حضرت امیر معاویہ کا اچھا خاصا طویل دور تھا اور بہت ہی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت جو ہے وہ باقی نہیں رہی تھی اور متفقہ وہ ایک جو ہے وہ سربراہ تھے، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. بہرحال خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا گیا. اور تیسرے یہ کہ جناب علی کا مقام اور مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت زیادہ بلند ہے. بس اتنی بات، اس سے آگے کچھ کہنے کی ہماری بزرگ اجازت نہیں دیتے. بس اتنی بات ہے. اس کے بعد یہ لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلے ہوں گے. کوئی کسی قسم کی بے ادبی، گستاخی جو ہے وہ اس سے ہم نے بچنا ہے. جو اس سے آگے جائے گا، جو حد قائم کی ہے ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے، اس حد سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا. چاہے کوئی کتنا ہی کہے، اگر ہم اس حد سے آگے بڑھیں گے تو ہم گویا ایک رسک میں چلے جائیں گے کہ ہم ایسی بات کر دیں کہ جو وہاں جا کر کے ہمارے مواخذے کا سبب بن جائے.
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خطا یا غلطی وہ نہ ثابت ہو، یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اللہ کے خاص ان کے ساتھ معاملے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ڈھول پیٹتے رہیں کہ فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، وہاں جا کر کے ہم پکڑے جائیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں کہ جو میڈیا پر ہو بھی رہی ہیں، اور ان کے اثرات بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے دوستوں میں سے بھی کسی بات پہ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے، تو یہ ہم نے اپنے آپ کو ان بحثوں سے بچانا ہے۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے اکابر، جہاں جو بھی ان سارے معاملات کو جہاں تک ہمیں انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنمائی میں ہم چلتے رہیں۔ ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم ہر واقعے کا فیصلہ کریں؟ ہم نے ججمنٹ ضرور پاس کرنی ہے۔ ایسی کون سی آیت ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ بھی ایک ایک شخصیت کا فیصلہ کرو، ایک ایک واقعے کا فیصلہ کرو؟ ہمیں کیا مجبوری آن پڑی ہے؟ کیوں ہم نے یہ کرنا ہے؟ کیوں ہمیں یہ شوق ہوتا ہے؟ یا جو لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہم کیوں لگتے ہیں؟ یہ ضروری کام ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال تھا، اس واقعے کا تم تحقیقی جائزہ لو اور وہ اپنی رپورٹ پیش کرو۔ ہم سے کوئی سوال ہوگا؟ جن باتوں کا سوال ہوگا ان باتوں کی ہم تیاری کریں، اور جن باتوں کا سوال ہم سے نہیں ہونا اس کے پیچھے لگے رہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم حدود سے تجاوز کر جائیں تو یہ بڑے ہی رسک والی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنے آپ کو ان سے ہم بچانا ہے۔ بس سیدھی سیدھی جو ہے وہ اپنے اکابر کی جو روش ہے اس کے اوپر چلتے چلے جائیں پرسکون انداز میں، اور سارا دھیان، ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف لگائیں کہ ہم جو ہے اپنی باطن کی اصلاح کریں اور اپنے عیوب، اپنے رذائل کی طرف دھیان کریں، اور ان کو دور کرنے کی فکر ہو۔ یہ شرمندگی ہمیں کھائے جائے کہ اتنی عمریں ہو گئیں، اتنا تعلق بزرگوں سے، اتنا وقت ہمارا گزر گیا، ابھی تک ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ حب دنیا ہم سے نہیں گئی، شہرت کی خواہشیں، حب جاہ اور شہوت، اور کیا کیا بلائیں ہیں، کسی کو کوئی لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی لگی ہوئی ہے۔ میرے اندر کوئی برائی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ہنسی چھوٹ جائے کہ بھئی اس کو ابھی تک یہ چیز، آپ کے اندر کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ یہ انسان ایسے ہم کمزور ہیں کہ ہمارے اندر یہ مختلف قسم کی کمزوریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ میرے اندر کوئی اور ہو گئی ہیں، آپ کے لیے وہ بہت آسان ہے، لیکن آپ کے اندر کوئی اور ہو گئی ہیں، جان ہی نہیں چھوٹتی ان سے۔ تو یہ ہم اس کی طرف دھیان کریں۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ انا اور عجب اور کبر یہ ایسی سخت جان قسم کی بیماری ہے روحانی کہ بہت سے جو رذائل ہیں وہ نکل جاتے ہیں، یا آخر تک یہ جو نکلتی ہی نہیں ہے، اتنی سخت جان ہے، اور اس کا کسی نہ کسی درجے میں شاید ہم میں سے ہر شخص کو شکار ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں، اور اس کی طرف ہم دھیان کریں، اور اس کی آرزویں، تمنائیں ہوں، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنے بزرگوں سے پوچھنے کی باتیں جو ہیں اور سیکھنے کی باتیں سب سے زیادہ یہ ہیں۔ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے مشائخ جو ہیں، وہ سب سے زیادہ خوش اس بات سے ہوں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ کسی کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قابل بنانے کی جو ہے وہ فکر پیدا ہو گئی ہے، اپنی اصلاح کی فکر جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ کے قدموں میں سونے کے ڈھیر بھی لا کے رکھ دیں کہ یہ آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ لایا ہوں، تو ان کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ان کو اس بات سے ہوگی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کو اپنی اصلاح کا پورا ایک دھیان لگ گیا ہے، وہ یہ اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے دھیانی اور غفلت جو ہے اس کو نکالنے کے در پہ ہے، اور ایمان کو سیکھنے اور ایمانی اوصاف کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ یہ چاہے بندے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں، لیکن جتنے بندے ہوں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خانقاہیں جو ہیں وہ یہ ان میں یہ کام ہوتا ہے، اور یہ بہت عمارتوں سے اور بہت زیادہ
شہرت سے یہ نہیں چلتی، چاہے تھوڑے بندے ہوں، لیکن جتنے بندے ہوں وہ سارے کے سارے کام میں لگے ہوں، اپنی اپنی ہر کسی کو فکر پڑی ہوئی ہو، اور وہ پورا جتن اور پوری کوشش جو ہے وہ اپنی اصلاح میں وہ لگا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ پڑھ لیں جی۔ لاشاں بند کر لو جی، دل دی روشنی ظاہری